بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج اپنے سبق کا آغاز التدریب الاول سے کریں گے۔ اس تدریب کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو تعبیرات بیان کی جا رہی ہیں، یہ جو جملے بولے جا رہے ہیں، ان کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ یہ جملے جو ہیں کس موضوع پر ہیں، یہ اس وقت بولے جاتے ہیں کہ جب آپ نے کسی کے ساتھ کوئی اپوائنٹمنٹ رکھی ہے، آپ نے کسی کے ساتھ کوئی ٹائم مقرر کیا ہے یا کوئی کرنا چاہتا ہے، اس وقت یہ جملے بولے جاتے ہیں۔ جیسے پہلا جملہ ہے لن اتمکن من الحضور لدی حالۃ طارئۃ، یا پھر بولے گا لدی حالۃ اضطراریۃ، میں نہیں آ سکوں گا، مجھے ایمرجنسی ہے یا مجھے ضروری کام ہے، ایمرجنسی ہے، ٹھیک ہے۔ لن اتمکن من الحضور لدی مرض مفاجئ، اور دوسرا ہے لن اتمکن من الحضور سفر طارئ، اور تیسرا ہے لن اتمکن من الحضور سفر مفاجئ، میں نہیں آ سکوں گا، میری اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے، مجھے ایک ضروری سفر درپیش ہے، مجھے اچانک سفر درپیش ہے۔ لا استطيع الوصول فی موعدی لدی امر اضطراری، یا بولے گا امر مفاجئ، یا بولے گا امر طارئ، میں مقررہ وقت پر نہیں پہنچ سکوں گا، مجھے ایک ضروری کام ہے، اچانک کام پڑ گیا ہے یا مجھے ایمرجنسی کام پڑ گیا ہے۔ لا استطيع الحضور فی الوقت المحدد بسبب السفر الاضطراری یا سفر المفاجئی۔ اب جو بولنا چاہیں اس کے حساب سے پھر دیکھ لیجئے گا۔ میں ایک ضروری سفر کی وجہ سے مقررہ وقت پر نہیں آ سکتا۔ لا تؤاخذنی سیصعب علی الحضور فی الموعد المتفق علیہ، میری اس پر گرفت نہ فرمائے، میری پکڑ نہ فرمائے، مواخذہ نہ فرمائے، میرے لیے مقررہ وقت پر حاضر ہونا مشکل ہو جائے گا۔ لا احضر فی الموعد ولذا قد احتاج الى الغاء ذلك الموعد، میں مقررہ وقت پر حاضر نہیں ہو سکوں گا، اس وجہ سے میں اس مقررہ وقت کو ختم کرنے کی آپ سے گزارش کرتا ہوں، یا میں اس چیز کی طرف محتاج ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ میں بر وقت نہیں پہنچ سکتا، لہذا یہ اپائنٹمنٹ جو ہے، یہ جو ٹائم ہے مقررہ وقت، یہ ختم کر دیں، کوئی اور رکھ لیں۔ قد یصعب علی حضور الموعد لذا احتاج لالغاء الموعد، میرے لیے مقررہ وقت پر آنا بہت مشکل ہے، مشکل ہو سکتا ہے یا مشکل ہے، اس وجہ سے یہ ٹائم ختم کر دیں۔ لذا احتاج لالغاء الموعد، یعنی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس مقررہ وقت کو ختم کر دیں۔ لا احضر فی الموعد بسبب الزحام شدید، میں مقررہ وقت پر حاضر نہیں ہو سکتا بہت زیادہ رش کی وجہ سے۔ لا احضر فی الموعد بسبب التأخر القطار، میں مقررہ وقت پر نہیں حاضر ہو سکوں گا ٹرین کے لیٹ ہو جانے کی وجہ سے۔ لا استطيع الحضور فی الوقت المحدد بسبب تأخر الطائرۃ، میں مقررہ وقت پر حاضر نہیں ہو سکوں گا جہاز کے لیٹ ہونے کے سبب۔ لن اتمکن من الحضور فی الوقت المحدد بسبب تأخر الحافلۃ، گاڑی کے لیٹ ہونے کی وجہ سے میں مقررہ وقت پر حاضر نہیں ہو سکتا۔ لا احضر غدا بسبب المرض، میں مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے کل نہیں آ سکوں گا۔ لا استطيع الحضور اليوم بسبب انشغال الشدید، بہت زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں کل حاضر نہیں ہو سکوں گا۔ انا احتاج لالغاء الموعد بسبب سوء الاحوال الجویہ، موسمی خرابی کے سبب میں مقررہ وقت کو ختم کرنے کی ریکویسٹ کرتا ہوں، یعنی مقررہ وقت کو ختم کر دیں کیونکہ موسم خراب ہے، جس کی وجہ سے بر وقت آنا مشکل ہے۔ انا اتأخر عن الموعد بسبب تعطل السیارۃ، میں مقررہ وقت پر آنے سے تاخیر میں ہوں گاڑی کے خراب ہونے کی وجہ سے، گاڑی کے خراب ہونے کی وجہ سے میں مقررہ وقت میں تاخیر کا شکار ہوں گا۔ انا اتأخر عن الموعد بسبب حدوث موقف طارئ، میں مقررہ وقت سے لیٹ ہو جاؤں گا ایک اچانک کام کے آنے کی وجہ سے۔ انا اتأخر 5 دقائق بسبب الازدحام المروری، بہت زیادہ رش کی وجہ سے، ٹریفک کے ہجوم کی وجہ سے، بھیڑ کی وجہ سے میں 5 منٹ لیٹ ہو جاؤں گا۔ انا اتأخر عن الدوام بسبب الحر الشدید، میں مقررہ وقت سے لیٹ ہو جاؤں گا بہت زیادہ شدت کی گرمی کی وجہ سے، یعنی شدید گرمی کی وجہ سے۔ انا اتأخر عن موعد الدراسة بسبب البرد الشدید،
میں پڑھائی کے وقت سے لیٹ ہو جاؤں گا بہت زیادہ سردی کی وجہ سے، یعنی میں بر وقت کلاس میں نہیں پہنچ سکوں گا، یہ جو پڑھائی کا ٹائم ہے اس ٹائم پر میں نہیں پہنچ سکوں گا بہت زیادہ سردی کے سبب۔ التدریب الثانی احفظ تعبیر حول اجراء مکالمۃ، آپ نے یہاں پر ان کو بھی تعبیرات کو یاد کرنا ہے۔ حل من الممکن ان نجتمع الآن، کیا ہمارا ابھی ملنا ممکن ہے؟ نعم یمکن، جی ہاں ممکن ہے۔ کنت افکر ان نزور طارق، میں یہ سوچ رہا تھا کہ طارق سے ملاقات کروں۔ جید، سوف نذهب، بہتر، انشاءاللہ جائیں گے۔ اذن اتصل بی غدا، تو کل مجھ سے رابطہ کریں۔ سوف اتصل بک غدا، میں آپ سے کل رابطہ کروں گا۔ حل تفہم ما اقصدہ، کیا آپ سمجھ رہے ہیں میں جو چاہتا ہوں یا جو میں چاہ رہا ہوں؟ نعم افہم ما تقصدہ، جی ہاں میں سمجھ رہا ہوں جو آپ چاہتے ہیں یا چاہ رہے ہیں۔ حل فہمت وجہت نظری، کیا آپ میرے موقف کو، میری رائے کو سمجھ گئے ہیں؟ لقد فہمت، جی ہاں میں سمجھ گیا۔ فہمت وجہت نظری کا، جی ہاں میں آپ کے نظریے کو، آپ کے موقف کو سمجھ گیا ہوں۔ حل فہمت وجہت نظری، کیا آپ میرے موقف کو سمجھ گئے ہیں؟ انا آصف، میں افسردہ ہوں، مجھے افسوس ہے۔ لم افہم وجہت نظری کا، میں آپ کے نظریے کو، آپ کی سوچ کو، آپ کے موقف کو نہیں سمجھا۔ حل تاتی فی وقت محدد، کیا آپ مقررہ وقت پر آئیں گے؟ اعدو کا بانی سوف لن اتاخر، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں لیٹ نہیں ہوں گا، ہرگز لیٹ نہیں ہوں گا۔ حل تاتی فی وقت محدد، کیا آپ مقررہ وقت پر آ جائیں گے؟ آصف، لن اتمکن من الحضور لدی حالت طارئ، افسوس کہ میں نہیں آ سکوں گا، مجھے ایک ایمرجنسی کام ہے۔ حل تأتینا فی وقت محدد، کیا آپ مقررہ وقت پر آئیں گی؟ اعذرنی، معاف کیجیے گا، معذرت، لأننی لا استطيع الوصول فی موعدی، میں مقررہ وقت پر نہیں پہنچ سکتا یا پہنچ سکتی، ٹھیک ہے۔ حل تأتی فی وقت محدد، کیا آپ مقررہ وقت پر تشریف لائیں گے؟ لا تؤاخذنی سیصعب علی حضور الموعد، میری گرفت نہ فرمائے، میرا مواخذہ نہ فرمائے، میرے لیے مقررہ وقت پر حاضر ہونا مشکل ہے۔ لماذا اتصلت بی متأخرا، آپ نے مجھ سے لیٹ رابطہ کیوں کیا ہے؟ حدث لدی امر طارئ، حل ستعاود الاتصال؟ نعم سأعاود الاتصال، پہلے جملے کا ترجمہ ہے آپ نے مجھ سے لیٹ کیوں رابطہ کیا، تو کہہ رہا ہے کہ میرے لیے ایک ضروری کام آ گیا تھا، مجھے ایک ضروری کام پڑ گیا تھا۔ حل ستعاود الاتصال، کیا آپ دوبارہ کال کرو گے؟ نعم سأعاود الاتصال، جی ہاں میں دوبارہ کال کروں گا۔ الخط مشغول، لائن مصروف ہے۔ جرب مرۃ اخرى لاحقا، دوبارہ ٹرائی کریں، بعد میں دوبارہ کوشش کریں۔ آصف، لقد تأخرت، لا تتأخر مرۃ اخرى، افسوس کہ میں لیٹ ہو گیا، لا تتأخر مرۃ اخرى، آپ دوبارہ لیٹ نہ ہوئیے گا۔ لماذا قطعت الاتصال، آپ نے کال کیوں کاٹی؟ آصف علی انقطاع الاتصال، مجھے افسوس ہے کال کے کٹنے پر۔ متى تتصل بی، آپ مجھے کب کال کریں گے؟ اتصل حالا، میں آپ کو ابھی کال کرتا ہوں۔ حل يمكنك ان تشرح ذلك، کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اس کی وضاحت کریں؟ نعم يمكن ان اشرح لك ذلك، جی ہاں میرے لیے ممکن ہے اس کا شرح کرنا، اس کی وضاحت کرنا۔ حل يمكنك ان تعيد من فضلك، کیا یہ ممکن ہے کہ برائے مہربانی آپ اس کا اعادہ کریں، آپ اس کو ریپیٹ کریں؟ حسنا سأعيد، ٹھیک ہے میں اس کا اعادہ کرتا ہوں، میں اس کو دہراتا ہوں۔ حل تعرفنی، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ انا اعرفک، آپ جانتے ہیں تو بولیں گے انا اعرفک، میں آپ کو جانتا ہوں، نہیں جانتے لا اعرفک، میں آپ کو نہیں جانتا۔ حل يمكن ان نعيد جدولة موعدنا، کیا ممکن ہے کہ ہم اپنی ملاقات کا شیڈول یا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ دوبارہ ترتیب دے سکیں؟ افضل تغییر موعد اللقاء، میں ملاقات کا ٹائم تبدیل کرنا پسند کرتا ہوں، اذا کان ذلك ممکنا، اگر یہ ممکن ہو۔ حل تعرفنی، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ اشعر انی اعرفک مسبقا، مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کو پہلے سے ہی جانتا ہوں۔ اخبرنی عن نفسک، آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیں۔ حل تستمع الی، کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ لا استطيع سماعک، میں آپ کو نہیں سن پا رہا۔ ارفع صوتک من فضلک، برائے مہربانی اپنی آواز بلند فرمائے۔ حل تواجہ مشکلتک، کیا آپ کو کوئی مشکل درپیش ہے، کسی پریشانی کا سامنا ہے؟ لا شیء، کوئی نہیں۔ لا توجد مشکلۃ، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ من ینادی، کون بلا رہا ہے؟ ینادی کل استاد، آپ کو استاد بلا رہے ہیں۔
من یطلب کون طلب کر رہا ہے، یطلب المدیر خالدن محتمم خالد کو بلا رہے ہیں یا ناظم صاحب بلا رہے ہیں. هل هناك مشکلۃ یہاں کوئی پریشانی ہے، کل شیء بخیر ہر چیز ٹھیک ہے، لا مشکلۃ کوئی پریشانی نہیں. مرحبا هل لی ان اتحدث معك ویلکم کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں. انا آصف فانا مشغول الان مجھے افسوس ہے میں بہت زیادہ مصروف ہوں ابھی. اسمع اتصل بی لاحقا سنیں دوبارہ مجھ سے رابطہ کیجئے گا. حسنا ساتصل بک اراک لاحقا ٹھیک ہے میں آپ سے رابطہ کروں گا. اراک لاحقا میں آپ سے بعد میں ملوں گا. اتصل بی لاحقا آپ مجھ سے بعد میں رابطہ کیجئے گا. حسنا اراک قریبا پھر ملیں گے. اراک فیما بعد میں ملیں گے. اذن ما سبب اتصالک تو آپ کا رابطہ کرنے کا کیا سبب ہے. اود ان اراک لاحقا میں ابھی فوراً آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. آج کا سبق ہمارا یہیں تک کہ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم مزید آگے سیکھیں گے. تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.